تا لام دو زیر تل ظلماتل لام الف زبر لا ظلماتل لا یا با پیش یب ظلماتل لا یب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ادغام کے بارے میں ہے۔ یاد رہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ادغام کی 2 اقسام کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا، اور اس کی دوسری قسم ادغام بلا غنہ کے بارے میں ہم نے ایک لیکچر پہلے بھی سن لیا۔ نون ساکن میں ادغام بلا غنہ کی مثالوں کی ہم نے مشق کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم اس سبق میں تنوین میں ادغام بلا غنہ کی مثالوں کی مشق کریں گے۔ آئیے فوکس کریں گے، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور تجوید کے رولز وغیرہ سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ توجہ کیجئے، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کے بارے میں ہجے سمجھتے ہیں کہ تنوین کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ یہاں پر دو الفاظ کو ملا کر ایک ہی لکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر تنوین کلمے کے آخر میں آتی ہے تو اس کے بعد ہی دوسرا لفظ کوئی ملے گا تو ہی کوئی قاعدہ بنے گا۔ تو یہاں پر ہم نے ادغام بلا غنہ کی مشق کرنی ہے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ واو یا زبر وئی، لام لام دو پیش لل ویلل لام زیر لی ویلل لی، کاف لام پیش کل ویلل لکل لام زیر لی ویلل لکل۔ یاد رہے لام دو پیش لن کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے دوسرے کلمے میں لام آیا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، تنوین میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے ہم نے غنہ نہیں کیا یہاں پر۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بھی ہم ہجے کریں گے۔ جہاں پر گرین کلر ہے اسے ہم نے پر کرنا ہے، اور جہاں پر آسمانی کلر ہے وہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور جہاں پر یلو کلر ہے وہاں پر غنہ کرنے سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، یعنی بچنا ہے، غنہ نہیں ہونے دینا۔ آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں۔ میم پیش مو، صاد دال زبر صاد مصد، دال زیر دی۔ اب ہم نے جماؤں کے ساتھ قلقلہ کرنا ہے۔ مصدی، قاف لام دو زبر قل مصدقل لام زیر لی مصدقل، میم الف زبر ما مصدقل ما۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں رؤوف الرحیم، آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او رؤو، فا را دو پیش فر رؤوفر، را زبر را رؤوفر را، حا یا زیر حی رؤوف الرحیم، میم دو پیش من رؤوف الرحیم۔ آئیے اس کی 3 بار ہم ادائیگی کرتے ہیں رواں، اس کے بعد تمام الفاظ اس مشق کے جو ہیں وہ ہم رواں پڑھیں گے۔ رؤوف الرحیم، پھر پڑھ لیجئے رؤوف الرحیم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے رؤوف الرحیم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم رواں ادائیگی کریں گے۔ اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کوئی لفظ بھی تو آپ ہجے بھی کر سکتے ہیں۔
آپ کو ہجے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کے لیکچر میں جو لفظ ہجوں کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے وہی آپ ہجوں سے پڑھیں گے. نہیں، جو آپ کو لفظ مشکل لگے آپ اس کے ہجے کر سکتے ہیں. تو ہم نے ہجے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیے ہیں. اب ہم رواں مشق کریں گے. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں. غفور الرحیم. پھر پڑھ لیجئے غفور الرحیم. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے غفور الرحیم. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں خیر للذین. پھر پڑھ لیجئے خیر للذین. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے خیر للذین. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں. رزقا للعباد. یاد رہے ہم نے یہاں پر تنوین میں ادغام بلا غنہ کی بالخصوص مشق کرنی ہے. رزقا للعباد. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے رزقا للعباد. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ہم 3 بار رواں مشق کریں گے. رب الرحیم. پھر پڑھ لیجئے رب الرحیم. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے رب الرحیم. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں ھدی للمتقین. اس کی ہم 3 بار مشق کریں گے. آئیے پھر پڑھ لیجئے ھدی للمتقین. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے ھدی للمتقین. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں. گرین کلر کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے اور یلو کلر میں ہم نے غنہ کرنے سے بچنا ہے. موعظۃ للمتقین. پھر پڑھ لیجئے موعظۃ للمتقین. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے. مئو میں ہم نے لمبا نہیں کرنا، واؤلین کا قاعدہ ہوتا ہے. موعظۃ للمتقین. قاف یا زیر کی کو ہم نے کچھ لمبا کیا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچنے کی کوشش کی ہے. یاد رہے قاف یا زیر کی میں یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا اس لیے اس کو ہم نے لمبا کیا ہے. موعظۃ للمتقین. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم مشق کرتے ہیں. لآیات للمتوسمین. پھر پڑھ لیجئے. لفظ لمبا ہے، توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل مشکل نہیں ہوگی. لآیات للمتوسمین. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے لآیات للمتوسمین. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مشق کا آخری لفظ ہوگا. یاد رہے گرین کلر اس قاعدے میں پور کی نشانی ہوتی ہے اور جہاں پر یلو کلر ہوگا وہاں پر غنہ کرنے سے بچنا ہے اور جہاں پر آسمانی کلر ہے وہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. ظلمات لا یبصرون. پھر پڑھ لیجئے ظلمات لا یبصرون. پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے ظلمات لا یبصرون. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل جلد ایک نئے رول کے ساتھ، نئے ایک قاعدے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم نے ابھی تک یہی پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر اسی کلمے میں ہو تو کیا ہوتا ہے، کون سا قاعدہ ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں سیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.